کہ برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے پاکستان میں آ کر کرکٹ کھیلنے سے. ان کی جو ویمن کرکٹ ٹیم آ رہی تھی اس کے لیے بھی منع کر دیا گیا. یہ ایسا لگتا ہے کہ ہونا تھا، کیونکہ نیوزی لینڈ جس طریقے سے گئی وہ یہاں پہ آئے 5 دن یہاں پہ کھیلتے رہے، اور 5 دن کھیلنے کے بعد جب میچ شروع ہونے میں 1-2 گھنٹے رہ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور واپس چلے گئے. اور پھر ایک تنظیم کا نام لیا کہ یہ 5 آئیز ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ خطرہ کیا ہے، لیکن خطرہ ہے پاکستان میں. پاکستان کو بتایا بھی نہیں، 1 سائیڈڈ فیصلہ کیا، نکل لیے. تو برطانیہ کا تو پہلے ہی ہمیں آئیڈیا تھا کہ برطانیہ کو پاکستان پہ زیادہ غصہ ہے نیوزی لینڈ کی نسبت، ان کے پرابلم زیادہ سنگین ہیں، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر پاکستان سے دنیا کچھ اور چاہ رہی تھی بظاہر، لیکن تو برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے. آسٹریلیا کا بھی لگ بھگ ایسا ہی ہونے والا ہے، وہ بھی اب پاکستان کا دورہ غالباً نہیں کریں گے. پاکستان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ بھارت سیلیبریشن کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ لوگ اس کو یہ قرار دے رہے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی، یہ جو ٹیمیں واپس جا رہی ہیں یہ کوئی عالمی سیاست کی نظر ہو رہا ہے، کھیل اور کھیل کو سیاست میں لایا جا رہا ہے، یا واقعی میں یہ دنیا سمجھتی ہے. تھوڑے دن پہلے پاکستان بڑا محفوظ تھا، ساری دنیا پاکستان میں آنا چاہ رہی تھی، پاکستان کے تھرو افغانستان سے نکلنا چاہ رہی تھی، اور اچانک پاکستان غیر محفوظ ہو گیا اور 5 دن وہ یہاں پہ ٹریننگ لیتے رہے، تب کچھ نہیں تھا. چیز میں ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، اس سے ہمارے اداروں کے، اس سے ہمارے لوگوں کے، اس سے ہماری حکومتیں جو ہے وہ ذمہ برا نہیں ہو سکتے. عسکریت پسند ہے جو دہشت گرد ہے وہ خاد موساد NDS کے تعاون سے دوبارہ ری گروپنگ ہو رہی ہے، منظم ہو رہی ہے، اور آپ کو واقعات بھی سامنے آ رہی ہیں. کل ہمارے باجوڑ میں ہمارے فورسز پہ ایک دھماکہ ہوا. اس طرح ہر روز کی کہیں نہ کہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے. اب تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سازش ہے یا واقعی ہمارے حالات کیسے ہیں، جب تک حکومت ہمیں عوام کو، پارلیمان کو، لوگوں کو مکمل رپورٹ نہیں دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سیکیورٹی کا جو تھریٹس ہے وہ اس کا لیول کیا ہے، اور اس ٹیم کو جو تھریٹس تھے وہ اس کا لیول کیا ہے. جب وہ سامنے آ جائیں گے پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے خلاف، اور اگر سازش بھی ہو رہا ہے تو ہم سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے، میں بارڈر پہ رہنے والا بندہ ہوں، کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمارا چائنا کا ہاتھ 100 گنا زیادہ ہے. انہوں نے کوئی ناچا، کوئی گایا، کوئی کریڈٹ لیا، کوئی باجے گاجے گائے. اس کے اثرات تو ہمیں صرف کرکٹ میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی اس کے بہت خطرناک نتائج آئیں گے. جو ہم نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہمارے منسٹروں نے، ہم نے جو غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس کیے، ہم نے جو سب کچھ اپنی ذمہ لیا، جو دنیا کو ایک اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ جو افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا ہے یہ دراصل طالبان نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو ہماری ایجنسیاں ہیں جنہوں نے افغانستان کو فتح کیا ہے. تو اس کے اگر ایران ہتھیار دیتا تھا طالبان کو زیادہ ہتھیار آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایران نے دیے ہیں، بہت زیادہ مدد چائنا نے بھی کی ہے، رشیا نے بھی کی ہے، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں وہ میری سر ایک عرض سن لیں، بالکل ایک ہی مقصد ہے. سر میری میرا صرف ایک سیکنڈ مجھے سنی جی، میرا اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو خود بھوک سے مر رہے ہیں، ہم تو خود ہمارے عوام غربت کی آگ میں جل رہی ہے. یہ تو ڈالرز کا گیم تھا، یہ تو پیسے کا گیم تھا، اس میں تو ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آٹے میں نمک کی بھی برابر نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے کیا ہے، کیا ان کے وزراء نے کوئی ٹویٹ کیا ہے، کیا ان کے وزیر اعظموں نے کوئی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں، کیا انہوں نے میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، میری نظر سے کیوں نہیں گزرے سر؟ مجھے کبھی پتہ نہیں چلا. یعنی آج رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے ہر حال میں بات کرو، انگیجمنٹ کرو، ان کا پیسہ کھولو، اور امریکہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پیسہ ان کو واپس کرو. چائنا جو ہے وہ 3 نکات دے کر گیا ہے، سارے ملک طالبان کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہیں. میری نظر سے وہ سٹیٹمنٹ نہیں گزرے جہاں پاکستان نے کوئی جشن منایا ہو، کوئی ڈانس کیا ہو، کوئی رقص کیا ہو. آپ وزراء کے آپ اپنے وفاقی وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے، آپ اپنے وزیر اعظم کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے، یہ تو کوئی صدیوں زمانہ نہیں گزرا ہے، یہ تو ابھی آپ مثال دے دیں نا سر کوئی. ہم کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں
بہت اچھی بات ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور ابھی ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ جو وہ حالات ہے، امن و امان کے حالات کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن ہماری طرف سے تو ایک اس طرح کا تاثر دنیا کو جا رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سارا تاثر ہم نے خود دنیا میں پھیلایا ہے، اس میں کس تو نے کوئی سر، شک کس والی نے بات پھیلایا؟ خان صاحب نہیں ہے. سر کس نے پھیلایا؟ یہ ہمارے وفاقی وزراء نے، کوئی یہ ہمارے جو سٹیٹمنٹ تو قرائن بتائیں نا کی سر. ترجمان ہے ان کوئی لوگوں کوئی نے، کوئی یہ ہمارے سٹیٹمنٹ جو دیکھیں. خود مجھے پہلے دن سے اخونزادہ بھائی کے نمائندے اپنے آپ کو سمجھتے جی ہیں، یہ ان لوگوں نے. اخونزادہ بھائی پہلے دن سے جو سٹیٹمنٹ میں سن رہا ہوں نا گورنمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی حکومت بنائے جس میں تمام فریقین اور تمام گروہ شامل ہوں اور وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہوں اور وہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھیں اور افغانستان سے پاکستان پہ حملے بھی نہیں ہونے چاہیے. ہماری تو بڑی سادہ ڈیمانڈ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ پشتون ہیں ایسے ہی افغان طالبان پشتون ہیں. دیکھیے میری بات سنیں، طالبان جب جنگ جیتے ہیں ساری دنیا سے تو وہ پشتون ہیں جو جنگ جیتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں پشتونوں کا اس کو سیلیبریٹ کرنا ان کی صدیوں سے آپس میں رابطے ہیں. یہ باؤنڈری تو بعد میں بنی ہے لیکن یہ لوگ تو صدیوں سے ایک ہی خون والے لوگ ہیں. اگر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو دنیا کو اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جو ریاستی موقف ہے وہ تو بہت سیدھا رہا. خان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو عوام کرے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. عوام کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، عوام کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنی چیزیں ہوتے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہے ہمارا جو فارن افیئرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بالکل وہی بیان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن بیچ میں جو ہمارے وزیر اعظم کے بیانات آ چکے ہیں، جو بیچ میں ہمارے اور اس سے پہلے جو بیانات آ چکے ہیں، اور اس میں ہمارے جو کرائی کی ترجمانوں کے بیانات آ چکے ہیں، ایم این ایس کے بیان آ چکے ہیں، یہ عام لوگ تو نہیں ہے. اس کے بیانات کو لوگ سیریس لیتے ہیں خان صاحب. چلے میں اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے واقعی میں ایسے بیانات نہیں سنے جہاں پاکستان رقص کر رہا ہو، انجوائے کر رہا ہو اور خوشیاں منا رہا ہو. میں یہی بیان سن رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. پاکستان کو نارمل بیہیو کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے دنیا پاکستان کو سزا دے رہی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا نہیں چاہتی، یا پاکستان کہیں رسپانسیبل ہے. یہ سوال تو اٹھنا چاہیے، اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. سر نیوزی لینڈ گیا، سب کو پتا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کبھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ جو ایک 5 آئیز نام کا انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے اس میں یہ 3 ملک اور ان کے علاوہ امریکہ کینیڈا وہ بھی ہیں، تو یہ تو آبیس تھا کہ یہ نہیں کھیلیں گے. لیکن اس کے اثرات کیا آئیں گے سر؟ بندر کے ہاتھ ناریل. اچھا، افغان ایشو میں بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں نا جو جس طرح سے اس سے جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی ناراض ہوئی کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں، آپ اپنا بیچ میں حصہ ڈال رہے ہیں، لوچا تل رہے ہیں. جب یہ دیکھتی ہے دنیا کہ آپ ایک فون کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فون کر دے، کہیں سے فون آ جائے، تو دنیا بہت آپ کے ساتھ یہ ہو جاتی. جب یہ دنیا دیکھتی ہے وکیل اور ججز کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، آپ کی اعلیٰ دیکھیے ہٹلر نے وہ کیا کہا تھا، اس نے چرچل نے کہ مائی کورٹس آر گیونگ جسٹس کہا تھا نا. تو آج آپ کی جوڈیشری اور آپ کے وکیلوں کے آپس میں کنفنٹریشن ہو گیا ہے، عدالتوں کے بارے میں عجیب رائے قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جب دنیا دیکھتی ہے، پھر آپ کی معیشت دنیا دیکھتی، کیا ترقی کیا انہوں نے، ڈالر 170 پہنچ گیا. ایسی ترقی 3 سال میں دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا. جہاں پہ دوائی 10 روپے کا دوائی 110 کا ہو گیا، 60 کا پیٹرول 120 کا ہو گیا، 30 کا آٹا 30 سال میں ترقی کر کے 30 پہ آیا تھا، یہ ایک چھلانگ لگا کے 3 سال میں 75 پہ لے کے چلے گئے. جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنے خوشحال ہیں کہ ہماری بے روزگاری، لوگ نوکری نہیں، فارغ ہو رہے ہیں. دنیا سارا کچھ دیکھتی ہے. آپ ہمیں کرکٹ سے صرف نہ بلائیں، یہ بڑے دکھ کا مقام ہے. یہ کرکٹ ٹیم کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے ایز اے نیشن ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا ہے. اور جو برطانیہ نے کیا، آپ اسے نہیں معلوم کہ آپ کے ملک میں لوگ جعلی وہ ویکسینیشن کارڈ بنا رہے ہیں، ان کے لوگ ڈاکومنٹری بنا کے یہاں سے لے گئے. ان کو نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں 1200 ارب روپیہ جو دیا گیا تھا امداد کے لیے، وہ آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ جی میں ان کیمرہ بتاؤں گا، میں کمیٹی کو نہیں بتاؤں گا سر عام، ورنہ بیرونی امداد ختم ہو جائے گا. تو جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جو ڈونر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو امیج بلٹ ہوتی ہے، اس امیج میں بہت
نہیں کرکٹ ٹیم شرم نہیں آ رہی ہے ہمیں، کرکٹ ٹیم اس لیے نہیں آئی کہ اس کا امیج یہ ساری چیزیں ان کے برطانیہ کے نالج میں تھی.